بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس آڈیو میں ہم جواہر البحار کے حصہ دوم یعنی دوسری کتاب شروع کریں گے۔ اس کے مصنف علامہ محمد یوسف بن اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ، نبہانی رحمۃ اللہ علیہ، مترجم علامہ مولانا محمد صادق الوی نقشبندی۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب شریف۔ امام نووی قدس سرہ المتوفی 676 ہجری کے فرمودہ ارشادات سے جو مانند جواہر ہیں، ان کی تصنیف لطیف تہذیب الاسماء و اللغات ہے، جس کے ابتداء میں بوسیلہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ عز و جل سے استعانت کرتے ہوئے جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نسب گرامی یوں بیان کرتے ہیں۔ یعنی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصا بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن زارین حماد بن عدنان رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین۔ یہاں تک آپ کے نسب نامہ میں تمام امت یعنی اصحاب سیر کا اتفاق ہے۔ اس کے بعد آدم علیہ السلام تک کافی اختلاف پایا جاتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس بارے میں یعنی معاد بن عدنان سے آدم علیہ السلام تک کوئی قابل وثوق صحیح و معتبر روایت نہیں ملتی جو اس سے اوپر تک آپ کے نسب شریف کو واضح کر سکے، اور آپ کے نسب نامہ میں قصا کے کاف پر ضمہ ہے، نیز نسب شریف میں مذکورہ نام لوئی حمزہ اور بغیر حمزہ دونوں طرح پڑھا جاتا ہے، اور اسی طرح الیاس میں حمزہ وصلی ہے اور بعض اہل عرب کے نزدیک حمزہ قطعی ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو کنیتیں ہیں۔ مشہور کنیت تو ابو القاسم ہے، اور جبریل امین کے کنیت رکھنے سے ابو ابراہیم بھی آپ کی کنیت تھی۔ اسمِ گرامی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسمِ گرامی بے شمار ہیں، جیسا کہ امام ابو القاسم علی بن حسن الشافعی الدمشقی المشہور ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ دمشق میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسمِ گرامی میں پورا ایک باب باندھا ہے، جن میں سے بعض بخاری و مسلم اور بعض دوسری کتب احادیث میں پائے جاتے ہیں۔ انہی اسماء مبارکہ میں سے سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا و مولانا احمد صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا و مولانا حاشر صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا و مولانا عاقب صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا و مولانا مکفی صلی اللہ، یہ تھوڑا مٹا ہوا ہے مکزا، صحیح پڑھا نہیں جا رہا، صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا و مولانا ماہی صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا و مولانا خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا و مولانا نبی الرحمہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا و مولانا نبی الملحمہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک روایت میں نبی الملاحم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، سیدنا و مولانا نبی التوبہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا و مولانا فاتح صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا و مولانا طٰہٰ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا و مولانا یاسین صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا و مولانا عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ قرآن، تورات اور انجیل میں مذکورہ اسماء طیبہ۔ امام ابو بکر احمد بن حسین البیہقی قدس سرہ نے فرمایا کہ بعض علماء نے آپ کے وہ اسماء گرامی بھی شمار فرمائے ہیں
جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا ہے، اور وہ اسماء گرامی یہ ہیں: سیدنا و مولانا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا و مولانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا و مولانا امی صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا و مولانا شاہد صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا و مولانا مبشر صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا و مولانا نذیر صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا و مولانا داعی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا و مولانا سراج صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا و مولانا منیر صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا و مولانا رعوف صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا و مولانا رحیم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا و مولانا مذکر صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا و مولانا رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا و مولانا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا و مولانا ہادی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قرآن میں میرا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور انجیل میں میرا نام احمد صلی اللہ علیہ وسلم اور تورات میں میرا نام احید صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور میرا نام احید اس لیے ہے کہ میں اپنی امت کو دوزخ کی آگ سے دور رکھوں گا۔ آپ کے مذکورہ بالا اسماء گرامی میں بعض فقط صفات ہیں جن پر اسماء کا مجازن استعمال کیا گیا ہے، اور بعض ذاتی حقیقی اسماء عالیہ ہیں۔ امام ابو بکر ابن العربی المالکی رحمۃ اللہ علیہ نے الاحوزی فی شرح الترمذی میں اسماء کریمہ کے متعلق بعض صوفیہ کا یہ قول تحریر فرمایا ہے کہ اللہ جل مجدہ کے 1000 نام ہیں، اور اسی طرح سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی 1000 اسماء گرامی ہیں۔ صوفیہ کے مذکورہ قول پر تبصرہ امام ابن العربی قدس سرہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے مذکورہ اسماء میں حصر مقصود نہیں ہے، بلکہ فقط ان حضرات کے شمار کے مطابق یہ تعداد ہے، اور یہ گنتی اس کی غیر محدود ذات کی بنسبت بہت کم ہے۔ البتہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء طیبہ جو بظاہر اسماء معلوم ہوتے ہیں، ظاہر طور پر انہیں میں نے شمار کیا ہے، جن میں سے 64 میں نے حفظ بھی کیے ہیں۔ پھر امام ابن العربی قدس سرہ نے انہیں نہایت عمدہ شرح کے ساتھ تفصیلاً ذکر کیا ہے۔ آخر میں فرمایا کہ ان کے علاوہ اور بھی آپ کے اسماء طیبہ موجود ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا اسم گرامی حضرت سیدتنا آمنہ بنت وہب رضی اللہ عنہ کرشیہ سحریہ ہے۔ موصوفہ ممدوحہ کا نسب نامہ یوں ہے: آمنہ بنت وہب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب رضی اللہ عنہم۔ حالات مبارکہ از ولادت تا ہجرت و وفات۔ سن ولادت کی تعین میں ائمہ کے اقوال۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارک عام الفیل میں ہوئی۔ حاکم ابو احمد قدس سرہ نے فرمایا کہ عام الفیل کے 30 سال بعد آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ امام ابن عساکر قدس سرہ نے تاریخ دمشق میں دربار ولادت 2 روایتیں ذکر کی ہیں، ایک یہ کہ آپ عام الفیل کے 40 سال بعد پیدا ہوئے، اور دوسری یہ کہ آپ عام الفیل کے 10 سال بعد پیدا ہوئے۔ لیکن صحیح و مشہور، جس پر امام بخاری قدس سرہ کے استاذ محترم حضرت امام ابراہیم بن منظر قدس سرہ اور حضرت خلیفہ بن حیات قدس سرہ اور دوسرے محدثین کرام نے اجماع نقل کیا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کی ولادت باسعادت عام الفیل میں ہوئی۔ ہاں، اس پر سب کا اتفاق ہے کہ آپ پیر کے دن ربیع الاول شریف کے مہینے میں پیدا ہوئے۔ البتہ اس میں اختلاف ہے کہ آیا آپ ربیع الاول کی 2 تاریخ کو دنیا میں تشریف لائے، یا 8 کو، یا 10 کو، یا 12 کو۔ تاریخ ولادت کی تعین میں یہ 4 مشہور اقوال ہیں۔ ربیع الاول 11 سن ہجری پیر کے دن بوقت چاشت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے، جیسا کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے۔ سن ہجری کی ابتدائی تاریخ اسی سال سے متعین کی گئی ہے، اور منگل کے دن بوقت ظہر دفن ہوئے، اور بروایت بعض بدھ کے دن دفن ہوئے۔ آپ کا وصال شریف 63 برس کی عمر شریف میں ہوا۔
یہی زیادہ صحیح و مشہور ہے، اور بعض ارباب سیر و احادیث نے 65 برس اور بعض نے 60 برس لکھے ہیں۔ یہ تینوں روایات صحیح بخاری کی ہیں۔ ان تینوں روایتوں کے اختلاف کی تطبیق یوں ہے کہ جس راوی نے 60 برس ذکر کیے اس نے قصور کا ذکر نہیں کیا، اور جس نے 65 برس ذکر کیے اس نے وصال و ولادت کے سن کو بھی شمار کیا ہے، اور جس نے 63 برس کی روایت کی اس نے وصال و ولادت کے سال کو شمار نہیں کیا۔ صحیح یہی ہے کہ آپ کی عمر شریف 63 برس تھی۔ اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ، ام المومنین عائشہ الصدیقہ رضی اللہ عنہ کی عمر میں بھی صحیح روایت 63 برس کی ہے۔ حاکم ابو عبداللہ قدس سرہ کے استاد امام حاکم ابو احمد قدس سرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت اور وفات حسرت آیات اور نبوت سے سرفرازی، مکہ مکرمہ سے ہجرت، مدینہ طیبہ میں دخول، یہ تمام واقعات پیر کے دن ہوئے۔ آپ کی ولادت باکرامت کے خصائص سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ ختنہ کیے ہوئے اور خوش و خرم پیدا ہوئے۔ آپ کو کن کپڑوں میں کفنایا گیا؟ بخاری و مسلم کی روایت کے مطابق قمیض و پگڑی کے بغیر آپ کو 3 سفید سوتی کپڑوں میں کفنایا گیا۔ امام حاکم ابو احمد قدس سرہ فرماتے ہیں کہ جب سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو کفنا دیا گیا تو بعدها آپ کی چارپائی تیار شدہ قبر انور کے کنارے رکھ دی گئی، جہاں بلا امام جماعت در جماعت اصحاب کرام صلاۃ والسلام عرض کرنے آتے رہے۔ سب سے پہلے جنہوں نے صلاۃ والسلام عرض کیا وہ حضرت سیدنا و مولانا عباس رضی اللہ عنہ تھے۔ آپ کے بعد تمام بنو ہاشم نے، ان کے بعد مہاجرین و انصار نے، ان کے بعد عاصم اصحاب نے۔ جب سب مرد صلاۃ والسلام سے فارغ ہو گئے تو پھر بچے سلام عرض کرنے کے لیے آئے۔ ازاں بعد خواتین سلامی کے لیے حاضر ہوئیں۔ عرض سلام کے بعد آپ کو لحد میں اتار دیا گیا۔ لحد میں اتارنے کی خدمت سر انجام دینے والے اصحاب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو لحد کے سپرد کرنے والے حضرات میں حضرت سیدنا و مولانا عباس رضی اللہ عنہ، حضرت سیدنا و مولانا علی رضی اللہ عنہ، حضرت سیدنا و مولانا فضل رضی اللہ عنہ، حضرت سیدنا و مولانا قسم بن عباس رضی اللہ عنہما، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد فرموتا غلام حضرت سیدنا و مولانا شکران رضی اللہ عنہ تھے۔ حاکم ابو احمد قدس سرہ نے فرمایا کہ بعض ائمہ کہتے ہیں حضرت سیدنا و مولانا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما اور حضرت سیدنا اوس بن خولی رضی اللہ عنہ بھی مذکورہ حضرات کے ہمراہ قبر انور میں اترے تھے، اور دفن کے لیے لحد بنائی گئی تھی جس پر 9 کچی اینٹیں لگائی گئیں۔ اس کے بعد مٹی ڈال دی گئی۔ ازاں بعد قبر انور اوپر سے 4 گوشہ بنانے کے بعد اس پر پانی کا خوب چھڑکاؤ کیا گیا۔ حاکم ابو احمد قدس سرہ فرماتے ہیں کہ یہ بھی کہا گیا ہے حضرت سیدنا مغیرہ رضی اللہ عنہ بھی قبر انور میں اترے تھے، مگر یہ روایت درست نہیں۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد بزرگوار کب رخصت ہوئے؟ امام حاکم ابو احمد قدس سرہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 18 ماہ 1.5 سال کے تھے کہ آپ کے والد محترم حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ نے رحلت فرمائی، اور بعض راویوں نے یوں بھی لکھا کہ جب آپ کے پدر گرامی رخصت ہوئے تو اس وقت آپ کی عمر 9 ماہ یا 7 ماہ یا 2 ماہ کی تھی، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ابھی تک آپ صدف مادری میں تھے کہ آپ کے والد گرامی رضی اللہ عنہ وصال فرما گئے۔ آخری قول پر مشہور مورخ واقدی کی رائے، علامہ واقدی اور ان کے منشی محمد بن سعد کہتے ہیں کہ بحالت حمل آپ کے والد محترم رضی اللہ عنہ کا وصال فرما جانا صحیح روایت سے ثابت نہیں ہے۔ یہ بھی واضح رہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پدر بزرگوار رضی اللہ عنہ کا وصال مبارک مدینہ طیبہ میں واقع ہوا تھا۔ آپ کے جد امجد اور آپ کی والدہ محترمہ کا وصال۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم 8 یا 6 برس کے تھے کہ آپ کے جد امجد حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ بھی وصال فرما گئے، اور بوقت وصال شریف آپ کی کفالت و نگہداشت کے لیے ابو طالب کو وصیت فرمائی، اور جب آپ 4 یا 6 سال کے ہوئے تو آپ کی والدہ ماجدہ رضی اللہ عنہ بھی مقام ابوا میں
وصال فرما گئیں۔ آپ رسول کائنات کب ہوئے؟ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال یا 40 سال اور 1 دن کو پہنچی تو آپ کو کل کائنات کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا۔ آپ کی بعد از رسالت مکی زندگی اور نبوت کے بعد آپ نے 13 برس یا 15 برس یا 10 برس تک مکہ مکرمہ میں قیام فرمایا۔ آپ کی مدنی زندگی، پھر وہاں سے ہجرت فرما کر 12 ربیع الاول کو مدینہ منورہ میں تشریف فرما ہوئے اور مدینہ منورہ میں با اتفاق محدثین و ارباب سیر 10 برس قیام فرمایا۔ پھر 11ویں سال امام حاکم ابو احمد فرماتے ہیں ماہ سفر کی 2 راتیں باقی تھیں کہ بروز بدھ ام المومنین حضرت سیدتنا میمونہ رضی اللہ عنہا کے کاشانہ اقدس میں ابتدائے مرض لاحق ہوا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش اور دوران پرورش آپ کے خصائص۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند دن ابو لہب کی لونڈی صوبیہ کا دودھ نوش فرمایا۔ صوبیہ کی سا پر زمہ ہے۔ اس کے بعد پھر حلیمہ بنت عبداللہ بن حارث سعدیہ رضی اللہ عنہ کا شیر نوش فرماتے رہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایام میں شیر خوارگی کے متعلق حضرت سیدتنا حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ ایک دن میں اتنا پلتے بڑھتے تھے جتنا اوروں کا عام بچہ 1 مہینے میں بڑھتا ہے۔ سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پیدائش سے ہی یتیم ہو گئے تھے۔ اس کے بعد آپ کے جد امجد حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ اور ان کے بعد آپ کے چچا ابو طالب نے آپ کی پرورش فرمائی۔ بچپن سے ہی اللہ جل مجدہ نے آپ کو زمانہ جہالت کی غلاظت یعنی غلط عقیدہ و مذہب و کردار سے محفوظ و معمون رکھا۔ مثلا آپ نے نبوت سے قبل اور ایام طفولیت میں بھی کبھی بھی جاہلیت والوں کی طرح ان کے رسوم کے مطابق کسی بت کی تعظیم نہیں فرمائی اور نہ ہی کبھی آپ ان کی منعقدہ مجلس کفر و لغویات میں دعوت دینے کے باوجود شریک ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے شروع سے ہی آپ کو بچائے رکھا، جیسا حضرت سیدنا و مولانا علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ ہی تو میں نے کبھی شراب پی اور نہ ہی کسی بت کے آگے سرنگو ہوا یعنی سر جھکایا۔ میں شروع سے ہی ان باتوں کو کفر جانتا تھا اور ان باتوں پر چلنے والوں کو غلط سمجھتا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا آپ پر کرم تھا کہ آپ کو جاہلیت کی تمام نجاستوں سے پاک رکھا اور عمدہ اخلاق سے اس وقت بھی آپ کو سرفراز رکھا، حتیٰ کہ زمانہ جاہلیت کے لوگوں نے جب آپ کی امانت، دیانت، تقوی، طہارت اور صداقت کو دیکھا تو بے ساختہ آپ کو صادق و امین کہنے لگے۔ شام کا پہلا سفر۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 12 برس کے ہوئے تو آپ کے چچا ابو طالب حسب معمول بغرض تجارت ملک شام جانے لگے تو آپ بھی ان کے ہمراہ ہو لیے، اور جب بصرہ میں پہنچے تو وہاں عیسائی دین کے ایک درویش بحیرہ نام نے آپ کی صفات دیکھ کر آپ کو پہچان لیا تو آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کا دست اقدس پکڑ کر کہنے لگے یہ سارے جہاں کے سردار ہیں، یہ رب العالمین کے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو سارے جہاں کے لیے حجت و رحمت بنا کر بھیجے گا۔ قافلہ والوں نے پوچھا تجھے یہ کس طرح معلوم ہوا؟ تو بحیرہ کہنے لگے جب تم گھاٹی سے اتر رہے تھے تو میں نے دیکھا کہ تمام پتھر اور درخت سجدے میں گر پڑے، جبکہ درخت اور پتھر پیغمبر کے علاوہ کسی دوسرے کو سجدہ نہیں کرتے، اور ہم اپنی کتابوں میں بھی انہیں یوں ہی پاتے ہیں۔ پھر بحیرہ عالم نے ابو طالب سے درخواست کی کہ آپ انہیں یہیں سے واپس کر دیں، مجھے خطرہ ہے کہ مبادہ یہود انہیں کوئی ذکر پہنچا دیں۔ چنانچہ ابو طالب وہیں سے واپس ہو گئے۔ شام کی طرف دوسرا سفر۔ پھر دوسری مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا مال تجارت ان کے غلام یسرا کے ہمراہ لے کر ملک شام کا سفر فرمایا، حتیٰ کہ شام کے شہر بصرہ کی منڈی تک تشریف لے گئے۔ واضح رہے کہ جب آپ نے یہ سفر اختیار فرمایا اس وقت تک آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے عقد نہیں فرمایا تھا، یعنی نکاح نہیں فرمایا تھا۔ اسی سفر سے واپسی کے 3 ماہ بعد 25 برس کی عمر شریف میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے عقد نکاح فرمایا۔ آج کی آڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی آڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔
سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔